شکریہ رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور ہماری اس ٹرانسمیشن کو تعاون حاصل ہے KFC اور HK مارکیٹ پوائنٹ کا۔ جی علامہ صاحب گفتگو کمپلیٹ کیجیے گا غزوہ بدر کے حوالے سے، اور پھر اس طرح غزوہ بدر جنگ کا آغاز ہوتا ہے، جس طرح آپ نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریخ میں جس طرح روک، اور اس قوم کے لیے میں تو کہوں گا اس امہ کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے جس طرح ظاہر دعا مانگی، اور اس کے بعد پھر صبح جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ 3 کفار کی جانب سے لوگ آتے ہیں اور ظاہر سردار وہ، اور 3 مسلمانوں کی جانب سے جس میں حضرت حمزہ، مولا علی اور ایک اور صحابی۔ بالکل اس جنگ میں 3 چیزیں بہت سبق کام ہو سکتی۔ جی ایک یہ کہ آج اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ اس جنگ کے اندر جو پرچم اسلام تھا وہ آپ کی اوڑھنی تھی، سبحان اللہ، اور اس جنگ کے اندر بے سر و سامانی کا عالم ہے یہ۔ بے سر و سامانی کا عالم تھا کہ اس جنگ کا جو پرچم تھا وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اوڑھنی سے بنا ہوا تھا، اور علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال تھا کہ آپ نے جو کفار کے 70 لوگ مارے گئے تھے، 70 میں سے 36 کو صرف حضرت علی المرتضیٰ نے مارا، اور اس جنگ کے اندر ایک کمال یہ ہوا کہ 2 صحابہ پیچھے سے آ رہے تھے، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابہ پیچھے سے آ رہے تھے، تو کفار نے رستے میں ان کو پکڑ لی، ان کو بولا کہ بھئی اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہو مدد کرنے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑتے، اگر تم مدینہ جا رہے ہو تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے حکمت عملی سے رستہ بنا لیا اپنے لیے، اور وہ پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جنگ ہو رہی تھی بدر کے مقام پہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیں درست فرما رہے تھے تو آپ کو علم ہوا کہ 2 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے یہ بات کہتے ہوئے یہاں آئے کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں لیکن وہ یہاں پہنچے، تو آپ نے حکم فرمایا کہ یہ دونوں صحابہ صفوں سے باہر نکل آئے، حتیٰ یہاں پہ لوگوں کی ضرورت تھی جنگ کے کتنی کمی تھی، 1000 وہاں پر، یہاں 313۔ آپ نے ان 2 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو باہر نکالا، فرمایا ہم وعدہ خلافی کرنے والے قوم ہیں، آپ وہاں کہہ کر آئے ہیں کہ ہم وہاں نہیں جا رہے، وہاں کہہ کر آئے کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے، حالانکہ اتنی کمی ہو، اور کہا جاتا ہے ویسے تو علامہ صاحب کہ جنگ میں تمام چیزیں جائز ہیں، جنگ محبت کا ذکر نہیں کرتا میں کہ جنگ میں تمام چیزیں جائز ہیں، لیکن وہاں بھی ایک اصول رکھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو درس دینا تھا نا، ابھی تو اس کے اندر اصول متعین کر دی انہوں نے، اصول متعین کر دی، جنگ بھی ہے تو لیکن جو بات کہہ دی آپ نے وہ کہہ دی، جو وعدہ جس کے ساتھ کیا ہے نا کہ وہ اس بات پہ قائم رہنا۔ فرمایا تم دونوں جنگ میں شامل نہیں ہوگے، دوبارہ مدینہ جاؤ گے، چونکہ تم نے وعدہ کیا ہے ان کے ساتھ، تو ہم وعدہ خلافی کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امداد فرمائی نا وہ سب نے دیکھی، یہ نہیں کہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی تھی، حتیٰ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے سامنے دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہ مقام عطا فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدر کے صحابی ہیں وہ افضل ہیں تمام مسلمان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جیسے مسلمانوں سے بدر کے صحابی افضل ہیں، اسی طرح وہ ملائکہ جو بدر میں آئے تھے وہ آسمانی فرشتہ سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ، تو رب ذوالجلال نے بدر کے جو صحابی ہیں ان کو یہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا، فضیلت رہی انہیں تمام لوگوں پر، فضیلت رہی۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور پیدا ہوتی ہی وہ عاجز بھی ہے، عاقل بھی ہے، عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، اور اللہ کے گناہوں سے، اللہ کے دربار میں گناہوں سے وہ دور ہے، حتیٰ کہ وہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اس ماحول میں۔ تو فرمایا اس کی عبادتوں اور اس کی نیکیوں سے بھی بدر کے صحابی افضل ہے، فضیلت رہے گی، فوقیت رہے گی، تا قیامت رہے گی جی، اس میں کوئی بالکل جی۔ بہت زبردست آپ نے بات کی علامہ صاحب۔ میں چاہوں گا کاشان سے کہ ایک نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اشعار، اس کے بعد پھر ہمیں بڑھنا ہے ظاہر دعا کی جانب، کیونکہ وقت کم رہ گیا جی، افطار کی جانب ہم جائیں گے، 17واں روزہ آج کمپلیٹ ہو جائے گا جی کاشان۔ حضور سا کوئی انتظام ہو جائے، 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 حضور سا کو
حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے اور میں صرف دیکھ لوں ایک بار حسن طیبہ کو نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو بلا سے پھر میری دنیا تمام ہو جائے اور حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے. ماشاءاللہ جی محمد کاشان الباری، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہ تھا ہماری آج کی خصوصی ٹرانسمیشن سکون رمضان. جاتے جاتے علامہ نجی اللہ ظاہر صاحب سے ملتمس ہیں مختصر سی دعا تاکہ 1 منٹ باقی ہے. اور اس کا افطار. اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا مولانا محمد کما تحب وترضى. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.